جی ثاقب صاحب بتائیں پھر کیا ہوا؟ کب سے ہم اس پٹیشن کا سن رہے تھے تو آج فائنلی سماعت ہوئی؟ جی بالکل، ایک تو سماعت ہوئی، اس میں نوٹسز بھی ہو گئے. مختصر سماعت اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ 18 اپریل کو جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کی کنفرمیشن ہونی ہے یا نہیں ہونی، اس کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. تو یہ استدعا تھی کہ اگر 18 کو یہ جسٹس سرفراز ڈوگر کنفرم ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ تو پھر انفیکشس ہو جائے گا، تو اس لیے عدالت اس پہ سٹے آرڈر جاری کرے. اس پہ نوٹسز ہوئے. آج انہوں نے ہسٹری بھی بتائی کہ ٹرانسفر ججز کا لا اور جو منیر صاحب نے، معاف کریے گا آپ کی بات کر رہی ہوں، منیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، بیکاز انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے ذریعے اسٹیبلش ہوا تھا اس میں یہ گنجائش نہیں ہے. بالکل، ججز کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ جو ایکٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جس کی بنیاد پر بنی ہے، کیا اس میں ٹرانسفر کا ذکر ہے؟ تو اس کو بتایا گیا نہیں ہے. لیکن کیونکہ آئین کا آرٹیکل 200 اس حوالے سے کہتا ہے کہ ٹرانسفر ججز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ اس پہ اس طرف جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے. لیکن ایک چیز یہاں بتانا اس لیے ضروری ہے جس کی نشاندہی حامد خان صاحب بار بار کر رہے تھے، عدالت روک رہی تھی. وہ کہتے تھے کہ اس سارے معاملے کا ایک پس منظر ہے. انہوں نے کہا پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے، اور اس خط میں 3 ججز کے ساتھ کچھ واقعات ہوئے تھے، ان کا ذکر بھی تھا. اس لیے اس پس منظر کو آپ جو ہے وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگرچہ جو بینچ کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ الگ سے سوموٹو ہوا تھا. جب ہم تو صرف آرٹیکل 200 کی تشریح دیکھنی ہے کہ اس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے یعنی سینیئرٹی کا معاملہ جو کیا ہوگا. اس میں ایک اور جو پوائنٹ آج عدالت کے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جسٹس جو محمد علی مظہر صاحب ہیں، وہ تو تقریباً کافی ان کی جو سوالات تھے اسے ایسے لگتا ہے وہ کنونس نظر آتے تھے، زیادہ تو نہیں لیکن کنونس نظر آتے تھے. آن واٹ سائڈ؟ ان کے جو سوالات تھے وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے جو ٹرانسفر ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں. ان کا ایک کوسچن یہ تھا یعنی کہ ان کے خیال میں اس کی اجازت ہے. خیال میں مین کے وہ سوال تھے کیونکہ آگے چل کر ان کا مائنڈ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ججز کہتے ہیں کہ سوالات اس لیے کی جاتے ہیں سمجھنے کے لیے. ان کا سوال یہ تھا کہ ایک جج جو ہے وہ ٹرانسفر ہو کے آ رہا ہے، 10 سال سروس اس نے کی ہے، آگے آ کر اس کی سینیئرٹی ڈاؤن ہو جائے، نیچے چلی جائے، تو وہ کیسے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ لیکن اس کا کاؤنٹر جو ایک سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک جج وہاں سے آ رہا ہے تو یہاں 10 ججز کی سینیئرٹی ڈسٹرب ہو گئی ہے، تو اگر ایک کو آپ اس کو پروٹیکشن کے لیے کہ اس کے جو رائٹس ہیں پروٹیکٹ ہونے چاہیے، تو یہاں 10 کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے ایک اور جو اوتھ کے حوالے سے بھی ثاقب صاحب، اوتھ کا یہ تھا کہ جو منیر ملک صاحب اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن اگین میں کہوں گا کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آتا تھا. لیکن جسٹس نعیم اختر افغان انہوں نے یہ سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ جو اوتھ ہوتا ہے کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کا، اس میں اسپیسیفک ہائی کورٹ کا ذکر ہوتا ہے، اس پروونس کی ہائی کورٹ کا. تو وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں ہوتا ہے، مطلب لاہور ہائی کورٹ کے اگر جج ہیں تو وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف لیتے ہیں. اسلام آباد اور باقی صوبوں کا بھی اسی طرح ہی ہے. تو اس لیے یہ اب اس کی اہمیت اگلے 3 دن ہیں 4 دن ہیں، میرے خیال ہے پورا سینیریو جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اس میں اگر یہ معاملہ نہیں رکتا، مطلب یہ سوال ہے. نہیں تو سر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سماعت کل بھی ہوگی؟ 17 اپریل کل نہیں ہوگی، مطلب آج 14 سے 17 اس لیے گئی ہے کہ وہ سٹے کا میں نے آپ کو بتایا. جی وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا. تو ایک سماعت میں کیا اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایک سماعت میں یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا، یا 17 کو پھر وہ جوڈیشل کمیشن کو کوئی؟ جی وہ اس طرح ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی سٹے گرانٹ ہی نہ کریں، وہ کہیں کہ جی وہ ہم الگ سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے 18 کو جو ہونا ہے ہونے دے جوڈیشل کمیشن کو. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ سٹے ہے. وہ کہہ دیں کہ جب تک کہ یہ پٹیشنز ڈیسائیڈ نہیں ہوتی تب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ ایکٹنگ کام ہی جاری رکھیں گے، ان کو کنفرم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کنفرم ہو جائیں پھر تو یہ معاملہ پھر غیر مؤثر ہو جائے گا. لیکن ایک چیز جو پہلے بھی پوائنٹ ہوتی رہی آج بھی ہوگی، اور یہ درخواست اگر اس کا فیصلہ ان ججز کے خلاف جاتا ہے، جو سینیریو بنے گا وہ بڑا ایک خوفناک سا منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ، دوسری ہائی کورٹ سے تیسری ہائی کورٹ، پھر من پسند جو ہے وہ تعیناتیاں، یہ جو عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے حوالے اس کے تناظر میں اس کے بڑے جو وہ اثرات ہیں. سر وہ والی بات جو تنقید ایک ہوتی ہے، ایک ویو پوائنٹ ہے کہ جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ ایک بیٹھا ہوا ہے اس کی کیونکہ پریزنس ہی کچھ
قانون سازی کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وہ کیوں ایسے ایشوز کے خلاف ججمنٹ ان سے ہم ایکسپیکٹ کریں جبکہ شاید ان کی اپنی پریزنس بھی افیکٹ ہوگی، ان کے پاورز بھی؟ ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو آئین ایگزسٹ کرتا ہے اسی کے اندر رہ کر آپ نے کچھ کرنا ہے. اب آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہے، کم ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ان صورتوں میں، مطلب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ججز کے پاس جو پٹیشنرز ہیں اور کوئی رستہ ہی نہیں ہے جب تک کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی ایسا آرڈر نہیں آتا، اس کو دیکھا نہیں جاتا، وہ بھی معاملہ جو ہے پینڈنگ جو کہ تو پڑا ہوا ہے، تو تب تک اسی سسٹم کے اندر رہ کر ہی جو ہے وہ گزارا کرنا پڑے گا میرے خیال. اور یہ بتائیے گا کہ ویسے تو اب کیونکہ اتنی بڑی ہم نے ترمیم کر لی اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا، کوئی ابھی تک انہوں نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی جوڈیشل پریسیڈنٹ سیٹ ہوا، کوئی فیصلے ایسے سامنے آئے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ بہت کمال کام ہوئی، خرچے بھی بڑھ گئے ہم لوگوں کے ٹیکس سے، تو کوئی کام کچھ اس میں سے نکلا ہے کہ نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے اور میرے خیال میں بڑا ویلڈ کوسچن ہے کہ 5 ماہ ہو گئے ہیں آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسی ججمنٹ نہیں آئی جو ہم یہاں آ کے ڈسکس کر سکیں. بہت سارے کیسز انہوں نے سنے، تو ان میں سے ایک کیس جو ملٹری کورٹس والا، وہ کیس بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا، وہ بھی وہیں پہ کہیں گھوم رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. بلکہ ایک بڑی دلچسپ سی بات جو ہے وہ جب اب سپریم کورٹ سے میں نکل رہا تھا تو کسی سینئر وکیل تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے، اسٹے کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا اسٹے یہی ہو سکتا ہے کہ ایکٹنگ جج کام جاری رکھے اور اس کو کنفرم نہ کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں، آپ سمجھے نہیں ہے، اسٹے یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کا ملٹری کورٹ سے کیس میں کیا ہوا تھا. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی فائنل ججمنٹ آپ اناؤنس نہ کریں اور باقی کرتے رہیں. اور جب 6-8 ماہ گزر گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا فائنل بھی کر دیں، ججمنٹ بھی اناؤنس کر دیں، تو انہوں نے اناؤنس بھی کر دی. تو اگر اس میں بھی یہی آ گیا کہ اگر اس کو کنفرم کرنا بھی ہے ایکٹنگ چیف جسٹس کو بطور چیف جسٹس، تو آپ فائنل آؤٹ کم جو اس پٹیشنز کا ہوگا وہ اس کا اثر جو اس پہ جائے گا، تو وہ پھر معاملات چلتے رہیں گے، کیسز کئی ماہ تک چلتا رہے تو پھر کیا ہوگا؟